اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تھرڈ نمبر پر ہے اولو الامر. یہ کون ہے یہ اولو الامر؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کی پیروی کرنے اور جن کی اطاعت کرنے کا حکم رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ہی ہے. اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. اولو الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے اور پوری امت کو متحد رکھنے والا اولو الامر ہوتا ہے. وہ بادشاہ اسلام ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا. جیسے خلفائے راشدین کا دور چلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر میں سے ہیں. ان کی اطاعت بھی اس زمانے میں فرض تھی. ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کے رسول اور ان کے بعد اولو الامر. عزیزان گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قائد نہ ہو تو وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، اور کبھی بھی ان کو بھیڑیا نگل سکتا ہے. جن بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں، جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں، ان بکریوں کا کیا ہونا ہے؟ کبھی بھی کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ان کے جتھے کو تتر بتر کر کے رکھے گا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے. میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں. اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا. لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے. اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے. من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے. امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں. اس لیے ہاں میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. کسی جہاد میں دیکھ لیں، جنگ کے میدان میں دیکھ لیں، خود اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کسی صحابی کو اس کا قائد بنا کر بھیجتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی جو کہا اولو الامر، بغیر تمہارے کسی قیادت کے تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک کسی لیڈر کا، ایک قائد کا ہونا ہر زمانے میں ضرورت اس کی رہی ہے. اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں. حیرت انگیز بات میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ، ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں. آپ کے وفات کے بعد
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2.5 साल तक मनसब खिलाफत को संभाला और उम्मत की दस्तगीरी फरमाई, निगहबानी की, जो मामलात आए उसको हल करते रहे। आपके फौरन बाद ये कुर्सी खिलाफत खाली ना रही, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन संभाला। 10 साल का अरसा आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दी। फिर आपके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12 साल तक अंजाम देते रहे। फिर सैयदना हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 साल और कुछ महीनों तक आपने इस तख्त खिलाफत को शर्फियाबी अता की। और उसके बाद मामलात मुल्क इस्लाम पर आया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 माह तक, फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 20 साल तक। उनके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान उमवी खानदान कहा जाता है। इसको कौन सा खानदान कहते हैं? उमवी खानदान। कैलकुलेशन करके देख लें, उमवी खानदान तकरीबन ये 90 साल तक खिलाफत के मामलात, अगरचे उसको हम खिलाफत नहीं कहते लेकिन बनाम खिलाफत तो जरूर थी। जैसे आज इस्लामी ममालिक हैं बहुत सारे, वो बनाम इस्लामी हैं, नाम के एतबार से हैं, पूरा इस्लाम तो उनके अंदर है नहीं। इसी तरह तकरीबन 90 साल तक कोई ना कोई खलीफा होता रहा। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और उसके भाई होते हुए इसी उमवी खानदान में जो जय्यद खलीफा आए उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाज़ फुक़हा कराम ने उनको 5वां खलीफा राशिद भी कहा है। हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज बहुत ही आदिल और मुनसिफ खलीफा थे। 90 साल यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे वफात के 30 साल तक तो खुलफाए राशिदीन थे, 20 उसके बाद 90 साल तक उमवी खिलाफत चलती रही। उनके बाद खिलाफत अब्बासिया, ये बनु अब्बास, इनकी खिलाफत तकरीबन 550 साल तक चलती रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई खलीफा इस्लाम ना रहा हो। तवज्जो चाहता हूं और कैलकुलेशन करते जाना। तकरीबन 90 साल उमवी खिलाफत रही, 550 साल खिलाफत अब्बासिया। ये तारीख़ इस्लाम है। मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूं, इजमालन बता रहा हूं, पूरी डिटेल में नहीं कितने खलीफा है। 550 साल और आसपास हो सकती हैं कुछ। उनके बाद फिर खिलाफत उस्मानिया जो तुर्की की सरजमीन से निकली और इन्होंने खिलाफत को बहुत वसाअत दी। उस जमाने में जो खिलाफत फैली खिलाफत उस्मानिया के नाम पर, वो आज के 40 कंट्रियों पर उनकी खिलाफत कायम थी। इसमें 3 बड़े आजम शामिल होते थे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इसका बहुत सारा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया में आता। एक खलीफा इस्लाम होता था और इलाके के गवर्नर अलग होते थे। हर मुल्क का गवर्नर, हर सूबे का गवर्नर अलग होता, लेकिन मरकजी कायद एक होता था। वो 550 और 90 साल कितने हुए? तकरीबन 640 साल। और फिर ये 650 साल कितने हुए? तकरीबन 1290 साल। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद ये खिलाफत तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया के नाम पर थी, अपने 650 साल मुकम्मल करते हुए 1340 या 1339 हिजरी, 1340 या 1339 हिजरी या फिर ईसवी तारीख के मुताबिक 1921 1922 के आसपास ये ख़त्म हो गई। और आज 2020 है। पूरी दुनिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी से लेकर 1920 तक मुसलमानों में कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई खलीफा ना रहा हो। पिछले 100 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा बगैर खलीफा के कायम है, बगैर खलीफा के चल रही है, बगैर कायद के चल रही है। इस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं होती। और ये लफ्ज मैं इतना डेंजर छेड़ा हूं जो आज बहुत सारे दुश्मनाने इस्लाम के पेटों में दर्द शुरू कर देगा, मुझे मालूम है। इसलिए कि 2 लफ्ज कभी ये किसी मुसलमान की जुबान पर आने नहीं देना चाहते। 2 लफ्ज, और वो दोनों मैं आज जुमा में बोलूंगा। वो ये चाहते हैं कि ये 2 लफ्ज हम तारीख से मिटा दें इसको।
یہ دو لفظ کبھی کوئی مسلمان بول نہ سکے. 1921 پر جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, ڈیموکریسی کے نام پر ہر ملک میں جمہوریت آئی, اور آج بھی پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز اسلام کے نام پر ہیں, لیکن ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں, یا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. چند ہوں گے ملے جلے, لیکن ایک دوسرے کے خون کے درپے ہیں. سعودی قطر کو دیکھنا نہیں چاہتا, بلکہ اتنا مقاطع, اتنا بائیکاٹ ہے کہ ادھر پڑوسی ملک ہے قطر, وہاں کی کوئی چیز سعودی میں آ نہیں سکتی, وہاں کی کوئی فلائٹ اس کے ہوا میں اڑ نہیں سکتی, ایسی پابندیاں ہیں. مصر قطر کو نہیں دیکھنا چاہتا, یو اے ای قطر کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ مسلم ممالک آپس میں, اور تو اور جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں دعا فرماتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ دنیا میں سب سے نرم دل والے لوگ اگر کہیں ہوتے ہیں تو ملک یمن میں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس پر. یمن کی برکت کے لیے, یمن کی دعاؤں کے لیے, ملک شام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی. جو مرکز اسلام آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے ان شہروں کو, وہاں پر حکومت پر قائم کوئی بھی بادشاہ نہ ملک شام سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے, نہ یمن سے, بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یمن پر تباہی کی تباہی یہ مچا کر رکھے ہیں. آج تک تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر بے گھر ہیں. یمن ٹوٹ چکا ہے. اگر دوبارہ اب یمن کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو اگلے 50 سال تک محنت کرنی پڑے گی. یہ کس نے توڑا؟ سعودی عرب نے توڑا. اپنے ڈرون مارے, اپنے میزائل مارے. ملک شام تہس نہس ہو چکا ہے, وہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ بچے بے گھر ہیں, وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں. کس نے مارا؟ کون مار رہا ہے؟ سعودی عرب وہاں پر پہنچا ہوا. یہ مسلم ممالک کا آپس میں جو ایک دوسرے کو مارنا توڑنا ہے,